اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ آج فلسطین میں مجاہدین اور صہیونیوں کے درمیان شروع ہونے والے تصادم کو تقریباً 25 دن ہو چکے ہیں۔ ناقابل یقین سرفروشی، جانبازی اور دلیری سے وہ جو ایک چھوٹی سی جماعت ظاہری طور پر اس دنیا کی کئی ایٹمی طاقتوں کے خلاف لڑ رہی ہے، وہ اتنا ناقابل یقین ہے کہ انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف اس آزمائش کو دیکھ کر جو اس جماعت کو جس سے گزرنا پڑ رہا ہے، اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے مسجد اقصی اور سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے۔ اندازہ کرو کہ وہ راولپنڈی سے بھی چھوٹی ایک جگہ ہے، 20 لاکھ سے زائد مسلمان وہاں بستے ہیں، جگہ اتنی تنگ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہا کہ اگر پتھر بھی پھینکو غزہ میں تو کسی مسلمان کو ہی لگے گا جا کے، اور اس چھوٹے سے غزہ پر پچھلے 25 دن میں انہوں نے 2 ایٹم بم کے برابر بمباری کی ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہنا آسان ہے، 2 ایٹم بم جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے تھے، اس کے برابر بمباری اس چھوٹے سے غزہ پر ہو چکی ہے۔ پوری بستیاں، پورے محلے، پورے ہسپتال، پورے اسکول جن میں ہزاروں عورتیں اور بچے نیچے تھے، ان کے اوپر براہ راست بنکر بسٹر بم گرا کر ان کو ایسا زمیں بوس کیا کہ کسی کی لاش بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ اور اس قیامت کے بعد جو قیامت ان کے اوپر سے گزر رہی ہے، اس کے بعد کسی ایک فلسطینی کے منہ سے آپ کو شکوہ اور شکایت نہیں سنائی دیتا۔ ان کی استقامت میں، ان کی جرأت میں، ان کے ایمان میں، اللہ پر یقین میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ ہم یہ علاقہ خالی کر کے مصر نکل جاتے ہیں، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم یہودیوں سے معافی مانگ کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ پورے خاندان، 40 افراد ایک خاندان کے جو صدیوں سے وہاں آباد تھے، ایک ہی بم میں پورا خاندان اکٹھے جنت میں پہنچ گیا۔ سینکڑوں خاندان جن کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی نسل آگے نہیں چل سکے گی، کیونکہ دودھ پیتے بچے سے لے کر پڑدادے تک سب کو مار دیا ایک ہی جگہ پر۔ اس کے باوجود ان کا صبر اور شکر اور ان کا توکل اپنے لوگوں کو ماتم نہیں کرنے دیتے۔ وہ ان کے آنسو نکلتے ہیں، دل پھٹے جا رہے ہیں، کلیجے جگر چیرے جا رہے ہیں، لیکن زبان سے صرف اللہ کا شکر ہے۔ آنکھوں سے آنسو ہیں لیکن زبان سے اللہ کا شکر۔ سیدی رسول اللہ کی یہ سنت، جب سیدی کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، سیدنا ابراہیم کو تو آپ گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آس پاس کسی نے پوچھا سیدی آپ بھی روتے؟ آپ نے فرمایا کہ دل دکھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن زبان صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اور آج فلسطین کے مسلمانوں نے، ان کی ماؤں نے، ان کے باپوں نے، ان کے بچوں نے سیدی کی یہ سنت بھی ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری کر کے دکھائی۔
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پوری مسلم دنیا میں کوئی بھی مسلمان جماعت، چاہے اس کا تعلق مشرق سے مسلمانوں سے ہو یا مغرب کے، ایک رات اہل غزہ کی طرح نہیں گزار سکتے۔ اپنے گھروں میں سوتے ہیں تو پورا خاندان ایک کمرے میں سوتا ہے کہ مرے تو اکٹھے مرے۔ کھڑکیوں کے باہر بم گر رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی خاموشی سے لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اس کی باری کب آئے گی۔ دو بھائی الگ الگ رہتے تھے تو ایک نے اپنے دو بیٹے دوسرے کو دے دیے اور اس کے دو بیٹے اپنے پاس رکھ لیے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک خاندان مرتا ہے تو دوسرے کی نسل تو چل سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پورے غزہ میں اپنے ہاتھوں پہ، اپنے پاؤں پہ اپنے نام لکھے ہوئے کہ اگر ہم ملبے تلے دب جائیں تو ماں باپ کو پتہ چلے کہ ہم ہیں، اگر ہمارے جسموں کے ٹکڑے اڑ جائیں تو جو بھی ٹکڑا ملے اس پر ہمارا نام لکھا ہوا ہو، ماں باپ کو پتہ تو چل جائے۔ ملبے کے ڈھیر ہے اور اندر سے باپ کو آوازیں آ رہی ہیں اپنے بچوں کی، اور وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، چونکہ پورا محلہ تباہ ہو چکا ہے اور ہر شخص کے گھر تباہ ہو چکا ہے، اب کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں بچا۔ اور وہ اس راکھ کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر نیچے سے بچوں کی آوازیں سن رہا ہے اور باہر سے ان کو جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے رکو میں آ رہا ہوں، حالانکہ اس کو پتا ہے وہ نہیں آ سکتا۔ مگر اس کے باوجود کسی ایک کی زبان سے شکایت نہیں نکلتی، کسی ایک کی زبان سے شکوہ نہیں ہے۔ پورے غزہ میں ایک ہی آواز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا ساتھی، دوست اور رازدار ہے۔ اہل غزہ کہتے ہیں کہ پورے غزہ سے ہم کو مشک کی خوشبو آ رہی ہے، جیسے کسی نے مشک کا عطر انڈیل دیا ہے۔ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ شہداء کے جسموں میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے، اور آج اگر کائنات میں کوئی شہید ہے تو سب سے اعلیٰ شہید اہل غزہ ہی کے ہیں، اور سیدی رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ پورے غزہ میں جیسے کسی نے عطر کی بوتلیں انڈیلی ہوئی ہیں۔ اور ایسے میں جو مجاہدین ہیں ان کی سرفروشی، ان کی جاں بازی، ان کا جس دیوانہ وار انداز سے وہ بڑھ کر یہودی ٹینکوں کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس پر حملے کرتے ہیں، اور ہمیں وہ کہانیاں یاد آتی ہیں کہ جب 65 میں ہمارے سپاہیوں نے دیکھا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تو سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ہم کو ناقابل یقین جرأت اور دلیری نظر آ رہی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ قرآن پاک لے کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے جس میں اتنی جرأت ہے، اتنا صبر ہے، اتنا شکر ہے، اتنا توکل ہے، اتنا ایمان ہے، یہ کون سا دین ہے۔ لاکھوں کروڑوں قرآن پاک پچھلے 25 دن میں بکے دنیا میں۔ لوگ ویڈیوز پہ قرآن پڑھتے ہیں اور حیران ہو کے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیسی شاندار کتاب ہے جو انسان کو اہل فلسطین جیسا بنا دیتی ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں قرآن میں، اللہ فرماتا ہے کہ وہاں اللہ نے ملائکہ نازل فرمائے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتے تھے تو اس کے قریب پہنچتے تھے تو اچانک اس کی گردن اڑ جاتی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا اس کی گردن اتاری کس نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے صف در صف فرشتے نازل فرمائے۔ آج بھی اگر آپ غزوہ بدر کے مقام پر جائیں تو وہاں مسجد عریش کے پاس دیوار پر وہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ کہاں سے سیدی رسول اللہ کی فوج آئی، کہاں سے قریش مکہ کی فوج آئی، اور پہاڑوں کے بیچ میں سے کہاں سے ملائکہ کی فوج آئی جو مسلمانوں کی جانب سے اس جنگ میں، اس جہاد میں، غزوے میں شامل ہوئی، اور اس نے کفار کے خلاف مقابلہ کیا، کفار کو قتل کیا۔ اہل غزہ کے مسلمان اور مجاہدین قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھ ملائکہ کو دیکھا ہے،
اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح کی مزاحمت ہو رہی ہے، دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہیں، اسرائیل بذات خود، اور اس کے پیچھے امریکہ، اور اس کے پیچھے اس کے بحری بیڑے، اور اس کے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والا ایئر برج سلسلہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں جہاز، توپ، ٹینک اور بارود اور گولے لے کر امریکہ سے مسلسل ایک پل بنا دیا، انہوں نے ایئر برج بنا دیا اسرائیل تک۔ اس کے باوجود اگر یہ اسرائیل اتنا ذلیل ہو رہا ہے کہ چند کلومیٹر کے ٹکڑے پہ قبضہ نہیں کر پا رہا، حالانکہ اس کو فلیٹ کر کے اس نے زمین سے برابر کر دیا ہے، جو اس کے الفاظ میں کہ ہم نے اس کو پارکنگ لاٹ بنا دینا ہے۔ مجاہدین زمین سے برآمد ہوتے ہیں، جانبازی سے دشمن کے ٹینک کی جانب جاتے ہیں، اس پر بارودی سرنگ لگاتے ہیں اور واپس اپنی سرنگ میں غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹینک دشمن کے پیچھے نکلتے ہیں اور اس کو 3-3 4-4 مجاہدین کی ٹولیاں یہودی فوج کے بڑے بڑے دستوں کو ہلاک کر رہی ہیں، ان کو پیچھے دھکیل رہی ہیں۔ ان بچوں کے، یہ سب بچے یتیم تھے، ان سب کے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو یہودیوں نے قتل کیا تھا۔ یہ بڑے ہوئے یہودی ٹینکوں پر پتھر پھینکتے ہوئے، یہ انتفاضہ میں پتھر پھینکا کرتے تھے۔ 90 اور اس صدی کے شروع میں جو انتفاضہ ہوا کرتے تھے فلسطین میں، آپ سب کو تصویروں میں یاد ہوگا کہ ہزاروں نوجوان پتھر باری کیا کرتے تھے یہودی فوجوں پہ۔ یہ نوجوان پتھر پھینکتے بڑے ہوئے، انتقام کی آگ بہت زور کی جل رہی ہے ان کے سینوں میں، اور اب جب یہ جوان ہوئے اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے تو یہ مسجد اقصی کے محافظ بن کر، اللہ کا قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں یہودی فوجوں پر۔ مگر اس 25 دن میں امت مسلمہ کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ کوئی ایک مسلمان ملک ایسا نہیں ہے پچھلے 25 دن میں 57 مسلمان ممالک میں جو مصر اور غزہ کے درمیان سرحد کھلوا کر ان کو پانی کی ایک بوتل بھی پہنچا سکتا ہے۔ تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ جو لبنان کی جانب سے حزب اللہ نے کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا غزہ کی جنگ پر۔ وہ اتنا فیصلہ کن کردار نہیں تھا کہ غزہ پر مجاہدین پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ یمن نے غیرت دکھائی، اعلان جنگ کیا، کچھ میزائل فائر کیے، لیکن اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے غزہ کی اس جنگ پر جو اس وقت، اس قیامت پر جو اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر ڈھائی جا رہی ہے۔ فیصلہ کن کردار ممالک کا ہوتا ہے، پاکستان کا ہوتا ہے، ایران کا ہوتا ہے، ترکی کا ہوتا ہے، سعودی عرب کا ہوتا ہے، قطر کا ہوتا ہے، مصر کا ہوتا ہے، اردن کا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک مسلمان ملک نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا غزہ کے مسلمانوں کو تباہی سے بچانے کے لیے۔ اگر کبھی ان کو پیسے دیے بھی تھے اور اسلحہ پہنچایا بھی تھا تو اب میدان جنگ میں سب نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس صدی کے شروع میں سیدی عمر مختار کی ایک تحریک لیبیا میں تھی، تقریباً سبھی پاکستانیوں نے وہ فلم انگریزی کی دیکھی ہے، دا لائن آف دا ڈیزرٹ۔ دشمن نے بھی سیدی عمر مختار پہ وہ فلم بنائی اور بڑی عزت کے ساتھ بنائی ہے۔ لیبیا میں عمر مختار کی تحریک تھی اور طالبی فوجیں تھیں، اٹالینز تھے، ان کے خلاف ایک زبردست طریقے مزاحمت اسی طرح تھی جیسے آج غزہ کے مسلمان لڑ رہے۔ مگر اس وقت بھی پوری مسلمان دنیا خود انتشار میں تھی، خلافت ٹوٹ چکی تھی، مسلمان تکلیف میں تھے، کوئی مسلمان ملک، کوئی سربراہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ان کی مدد کرتا، اور مدد کر بھی سکتا تو وہ سب انگریزوں کے تابع تھے۔ تو اطالویوں نے کیا کیا کہ مصر سے سرحد بند کر دی، خاردار تاریں لگا دیں، خود مصر کی حکومت بھی ان کے ساتھ شامل تھی، مصر کی جانب سے بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اور لیبیا اور مصر کے درمیان جب سرحد بند کر دی گئی تو لیبیا بالکل باقی دنیا سے کٹ کر الگ ہو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح غزہ الگ ہو گیا۔ اور پھر یہودیوں نے اور اطالیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تمام لیبیا کے مسلمانوں کو جمع کر کے بڑی بڑی کھلی جیلوں میں بند کر دیا، جیسے غزہ کے مسلمانوں کو بند کر دیا تھا، اور آج جیسے شمالی غزہ سے دھکیل کے ان کو جنوبی غزہ میں لے گئے۔ اور جب مقامی آبادی کو انہوں نے بڑے بڑی کنسنٹریشن کیمپس اور جیلوں میں بند کر دیا اور سرحدیں بند کر دی، تو پھر عمر مختار کے مجاہدین کے پاس باہر سے امداد آنے اور مقامی آبادی کی جانب سے مدد لینے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا۔ وہ پہاڑوں میں اکیلے لڑتے رہے،
اور شہید ہوتے رہے. آخر ان کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ ایک وقت ایک جھڑپ میں خود سیدی عمر مختار زخمی ہو کر گرے اور گرفتار ہوئے. 70-75 سال عمر تھی ان کی. اس عمر میں گرفتار ہوئے. تمام تحریک مزاحمت شہید کر دی گئی. خود عمر مختار کو پھانسی ہوئی. اور کئی برس تک پھر لیبیا کے مسلمانوں کو اسی طرح غزہ کی طرح کے کنسنٹریشن کیمپس اور جیلوں میں زندگی گزارنی پڑی جب تک لیبیا کو آزادی نہ ملی بعد میں. آج کچھ یہی معاملہ غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے. بے شک غزہ کے مجاہدین شمالی غزہ میں سرفروش جاں بازی کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں. ان کو مقامی آبادی کی مدد بھی چاہیے اور ان کو مسلمان ممالک کی بھی. مقامی آبادی کو وہاں سے خالی کرا کے جنوبی غزہ کی جانب بھیج دیا گیا اور وہ خود مہاجر ہیں اور ان کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے اور ان کے پاس پانی کی بوتل تک نہیں ہے. ان کے پاس کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. ان کے پاس بجلی نہیں ہے. ان کے پاس گیس نہیں ہے. ان کے پاس نہانے دھونے کے لیے پانی نہیں ہے. بچوں کو دینے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں. بچوں کو پلانے کا دودھ نہیں ہے. اور یہ ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں، اسکولوں پر بمباری کر رہے ہیں، خوراک کے ذخیروں پر، بیکریوں پر بمباری کر رہے ہیں تاکہ ان مسلمانوں کی قوت مدافعت اور قوت مزاحمت کو توڑ دیا جائے. ایسے میں اگر غزہ کے مجاہدین کی اس وقت مدد نہ کی گئی تو سیدی عمر مختار کے مجاہدین کی طرح یہ ایک ایک کر کے جاں بازی سے شہید ہوتے جائیں گے. زیادہ عرصہ نہیں رک سکیں گے. یہ غزہ کے مجاہدین کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے مسلمان ممالک کی جانب سے. لبنان کا پورا محاذ کھل بھی جائے تو بھی کافی نہیں ہے. شام کا محاذ کھل بھی جائے تو بھی کافی نہیں ہے. ان کو فضائیہ کی مدد کی ضرورت ہے. ان کو ایٹمی میزائلوں کی پشت پناہی چاہیے. ان کو ترکی، پاکستان اور ایران کی فوجی اور عسکری اور فضائی طاقت کی مدد چاہیے. پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو چکا ہے اس چھوٹی سی جماعت کو کچلنے کے لیے، اور پوری دنیا کی مسلمان ریاستیں بغیرتی سے تماشا دیکھ رہی ہیں اپنے مسلمانوں کو کٹ کر ذبح ہوتے دیکھ کے. غزہ کے مسلمان صرف غزہ کے لیے نہیں لڑ رہے. یہ بات تو اب اندھوں کو، گونگوں کو اور بہروں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. یہ جنگ مسجد اقصیٰ کی جنگ ہے. یہ جنگ ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کے درمیان ہے کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ رہے گی یا ہیکل سلیمانی بنے گا. اس کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ یہ غزہ کے مسلمان ہیں. غزہ کے مسلمانوں کی اگر آج کسی مسلمان ملک نے مدد نہ کی اور یہ شہید کر دیے گئے اور تمام فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر مصر یا صحرا سینا میں دھکیل دیا گیا تو اس کے بعد فلسطین کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں بچے گی جو ان یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کو گرانے سے روک سکے. جو مسلمان دنیا آج مدد نہیں کر رہی وہ اس وقت کیسے مدد کرے گی؟ جو آج تماشا دیکھ رہی ہے وہ یقینی طور پر اس وقت بھی تماشا دیکھے گی. مدد کرنے کا وقت آج ہے کہ جب پوری اسرائیلی ریاست اپنے گھٹنوں پر آ چکی ہے، جب اسرائیل کے تمام شہروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جب تمام یہودی دہشت زدہ اور خوف زدہ ہیں اور ہر یہودی کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے اور جس کا بس چل رہا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. ون وے ٹکٹ کہ ہم دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. پروجیکٹ اسرائیل کا تو بیڑا غرق کر ہی دیا مجاہدین نے. اب تو صرف ان کی ایٹمی طاقت اور ان کی انا اور ان کی اکڑ اور ان کا ضد رہ گئی ہے، اور وہ امریکہ اور برطانیہ کی اور فرانس کی اور جرمنی کی پشت پناہی ہے. وہ تمام صلیبی طاقتیں اکٹھے ہو کر، اس لیے کہ اب اہل کفر کی غیرت کا سوال ہے. پہلے یہ افغانستان میں ذلیل ہو چکے ہیں، اب یہ فلسطین میں ذلیل ہو رہے ہیں. جو ایک بھرم تھا اسرائیل نے اپنا دنیا میں قائم رکھا ہوا، جو ایک ایٹمی ریاست کا روب اور دبدبہ تھا، اس کو تو مجاہدین نے پیروں تلے رون دیا. چیخیں سنیں یہودی سپاہیوں کی جب ان کو میدان جنگ کی جانب بھیجا جاتا ہے، جب ان کی لاشوں کے ٹکڑے واپس آتے ہیں. جو دہشت طاری ہے یہودیوں کے اوپر، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی. اور اللہ کا جلال دیکھیں کتنا ہوگا اس مسلمان امت پر جس نے اس وقت غزہ کو اور مسلمانوں کو عین اس اہم ترین مارکے میں کہ خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے
جو مسجد نبوی کے دفاع کے لیے اور قبلہ اول مسجد اقصی کے دفاع کے لیے لڑا جا رہا ہے، اس میں مسلمان امت خاموش بیٹھی ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورہ توبہ، یہ واحد سورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا۔ اللہ اتنے جلال میں ہے کہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں کر رہا، اور یہ پوری سورہ توبہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بتاتی ہے، کہتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ جاؤ اور کفار کے سر قلم کرو، کیونکہ یہاں اللہ جلال میں ہے۔ یہاں مشرکین نے اپنے عہد توڑے ہیں، اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو ذبح کیا، اتنا کہ اللہ جلال میں آ گیا۔ برات من اللہ و رسول، بری ہے اللہ اس کے رسول اب کافروں اور مشرکین سے جنہوں نے تم سے کبھی معاہدے کیے تھے۔ حکم دیتا ہے اللہ کہ ان کو ایمبوش کرو، ان کو قتل کرو، گھیرو، گرفتار کرو، جہاں نظر آئے مار کے گراؤ ان کو۔ اور پھر اللہ جلال میں آتا ہے مسلمانوں پر کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ کیا تم کو تمہارے مال اور دولت اور کاروبار اور زندگیاں اور صحت اور اولاد اور گھر بار اور جائیدادیں اور جاگیریں زیادہ پسند ہیں؟ تو دفع ہو جاؤ، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ جتنا جلال اللہ نے کفار پر دکھایا ہے اس سورہ میں، اتنا ہی جلال اللہ نے ان منافق اور بدبخت مسلمان نما منافقین پر دکھایا ہے کہ جو موت کے خوف سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بجائے زمین سے چپک کر بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیا کی محبت اور موت کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو استغفر اللہ اس جماعت میں شامل نہ کر لینا جس پر اللہ اتنے جلال کا اظہار کر رہا ہے۔ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری نمازیں کام نہیں آئیں گی، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، دنیا اور آخرت میں جو کچھ تم نے کمایا وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جب جہاد کا وقت ہو تو جہاد کرنا ہوتا ہے۔ جب مسلمان کمزور عورتیں اور بچے پکاریں کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما، تو ان کی مدد کے لیے لبیک کہنا ہوتا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق نہیں، دور کا مسئلہ ہے، میں کیا جانوں، اپنی نبیڑ تینوں ہو رہا نال کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دشمنوں سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت طاقتور ہیں۔ ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں جہاد کرنے سے خوف زدہ ہو، تمہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کا جواب نہیں دینا، تم نے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی، پر شکایت نہ کرنا جب استبدل قوم غیرکم ولا تضرهم شیئا، وہ اللہ تم کو بدل کر دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کرنے والا ہوگا، وہ تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوں گے۔ یہ تمام مسلمان ممالک اور ان کے حکمران جو آج بغیرتی دکھا رہے ہیں، ان کو اللہ نے بہت صاف وارننگ دی ہے کہ اگر آج یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اہل غزہ تو کامیاب ہو چکے، اہل غزہ تو اہل جنہ ہیں، وہ تو کامیاب ہو چکے، امتحان تو باقی مسلمان امت کا ہے، میرا اور آپ کا ہے، ہمارے حکمرانوں اور اشرافی اور فوجیوں کا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر آج اہل غزہ کو شکست ہو گئی، آج اہل غزہ کی یہ تحریک، آج یہ مسجد اقصی کو بچانے کے لیے طوفان الاقصی، اس کو یہودیوں نے کچل دیا، تو پھر یہ بذات خود حجت ہوگی مسلمان ممالک کے خلاف کہ ان سب کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ وہ اللہ کے آگے کوئی عذر، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے کہ مالک ہمیں ایک موقع دے تو ہم کر کے دکھائیں کہ ہم آپ کے دین کے محافظ ہیں۔ جو آج دین کے محافظ ہیں، جو کائنات کی بدترین مخلوق کے ساتھ یہ حقیقی معنوں میں وہ درجہ جو انعمت علیہم والوں کا ہے، وہ اس سے جنگ کر رہے ہیں جو مغضوب علیہم ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت، وہ ان سے جنگ کر رہی ہے جن پر اللہ نے غضب کا اظہار کیا۔ سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہو، اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہے، اور ہم کو اس جماعت میں شامل نہ فرمانا جن پر آپ نے اپنے
غضب کا اظہار کیا اور جو عین وقت آنے پر گمراہ ہو گئے. مغضوب علیہم ولا الضالین کا یہی مطلب ہے، جس پر اللہ نے غضب کا اظہار کیا اور وہ دوسرے جو کنفیوز ہو گئے، گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے. باقی تمام انسانیت اس 3 درجوں میں آ جاتی ہے. اہل فلسطین تو انعمت علیہم میں آ چکے ہیں. من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہیں. اور اہل غزہ سے بڑھ کر کون شہداء اور صالحین ہوں گے؟ وہ ایک مجاہد کی خوبصورت ویڈیو ہے کہ دشمن کے ٹینک کی جانب بھاگتا ہے اور اس پر بارودی سرنگ لگاتا ہے، اور وہ سورہ یاسین کی وہی اولین آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے دشمنوں کے آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی دیوار بنا دی اور ان پر غشی طاری ہو گئی اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ سیدی رسول اللہ نے یہ آیتیں اس وقت پڑھی تھیں جب آپ مکے سے ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے صبح تشریف لے جانے کے لیے نکلے اور چاروں طرف سے گھر کو کفار نے گھیرا ہوا تھا، اور کفار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج جب صبح سیدی رسول اللہ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم سیدی کو شہید کر دیں گے. اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے تلوار بردار سیدی کے گھر کے گرد بٹھائے ہوئے تھے، اور سیدی نے اپنے بستر پر سیدنا علی کو لٹایا اور یہی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ بیچ میں سے گزر گئے، اور کفار اندھے ہو گئے اور ان پر نیند طاری ہو گئی اور ان میں سے کسی کو نظر ہی نہیں آیا کہ سیدی بیچ میں سے گزر گئے. جب ہم افغان جہاد میں تھے تو ہم بھی کثرت سے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے جب ہم روسی اور دشمن کے ٹینکوں کے درمیان سے گزرتے تھے اور دشمن کی چیک پوسٹوں کے پاس سے گزرتے تھے. اور سیدی رسول اللہ کا یہ تحفہ کہ جب اس آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو اللہ دشمنوں کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، اور آپ ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں جیسے آپ ان کے لیے نہ نظر آنے والی کوئی مخلوق ہے. یہ جذبہ، یہ یقین اور یہ ایمان صرف میدان جنگ میں آتا ہے. وہ فلسطینی مجاہد دوڑتا ہوا یہودی ٹینکوں کی جانب بڑھتا ہے اور یہ آیت پڑھتا جاتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور دنیا نے دیکھا، پھر یہ کیمرے نے ریکارڈ کیا کہ اس نے بارودی سرنگ لگائی اور دشمن کے ٹینکوں کے درمیان سے بھاگتا ہوا واپس اپنے مورچے میں آ گیا، اور یہودیوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ کون ان کے ٹینک پر بارودی سرنگ لگا گیا. اگر آج کائنات میں کہیں فضائے بدر ہے تو وہ غزہ میں ہے. وہ آپ اقبال کا شعر ہے نا کہ اگر آج بھی فضائے بدر پیدا کر تو فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کے لیے آسمانوں سے. تو یہ قطار اندر قطار وہ آج حقیقی معنوں میں کائنات میں اگر کہیں اللہ کی مدد اور تائید اور ملائکہ کا نزول ہے تو وہ اہل غزہ کے پاس ہے. اپنے آپ کو بدنصیب نہ کرنا. عام مسلمان پوچھتا ہے تکلیف میں کیا کروں؟ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. تم دعا کرو، تم ابلاغی جنگ کرو، تم یہودیوں کو ذلیل کرو، تم مسلمانوں کو حوصلہ دو، تم مسلمانوں کو جہاد کے لیے بیدار کرو. حکم ہے جو حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد اور قتال کے لیے اٹھائیں، بیدار کریں، حوصلہ دیں. یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور جب ممکن ہو، جب راستہ کھلے تو ان کے لیے امداد بھجوائیں، ان کے لیے پیسے بھجوائیں. ابھی راستہ نہیں کھلا. یہ کام ریاستوں کو کرنا، حکومتوں کو کرنا ہے. ایک عام مسلمان ابھی غزہ کے اندر امداد لے کے نہیں جا سکتا، اور جائے گا بھی تو وہ صرف کتنی لے کے جائے گا. یہ کام ریاستوں کو کرنا ہے. آپ نے اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ یہ کام کریں. ریاستوں کے پاس طاقتیں ہیں. اور پھر اہل غزہ سے سیکھو. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اور پاکستان کے دفاع کے لیے جنگ کرو اور تمہارے اوپر ایسی آزمائشیں نہ آئیں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل غزہ کی مدد کرنی چاہیے. ان سے ہم سوال کرتے ہیں کیا اہل غزہ والی قربانیاں دے سکتے ہو؟
تو خاموش ہو جاتے ہیں. ہم ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنے گھروں میں اس طرح رہ سکتے ہو کہ چاروں طرف بمباری ہو رہی ہو، تو خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں رہ سکتے. کشمیر کے مسلمان آزادی مانگتے ہیں تو ان سے سوال اب یہ کیا جائے گا کیا اہل غزہ کی طرح قربانی دے سکتے ہو؟ اور اگر خاموشی ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. تم ابھی آزادی کے قابل نہیں ہو. آزادی تمہیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جائے گی، خیرات اور چندے میں نہیں ملے گی. آزادی تمہیں اپنے بچوں کے خون سے خریدنی پڑے گی. اپنی جوانوں، عورتوں اور بوڑھوں کی قبروں پہ تمہیں آزادی ملے گی. اپنے ہزاروں اور لاکھوں شہداء کے سائے میں تمہیں قربانی ملے گی. جب پاکستان بنا تو ہم نے 50 لاکھ شہید دیے تھے. غزہ میں ابھی 15-20 ہزار شہید ہیں. بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی تو شہادتوں کا آغاز ہے. الجزائر نے جب آزادی حاصل کی تو 10 لاکھ شہید دیے تھے. افغانستان نے روس اور امریکہ سے آزادی حاصل کی تو 15 سے 20 لاکھ افغان شہید ہوئے ہیں. لاکھوں مہاجر ہوئے ہیں. 30-30 40-40 سال اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان اور ایران میں آباد رہے، اور پاکستان میں زیادہ. آزادی ایسے نہیں ملتی. آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. اور جن کو پلیٹ میں رکھ کے آزادی ملی ہے، جو پاکستان میں پیدا ہوئے، جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، وہی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ یہاں مصیبت ہے، یہاں پریشانی ہے، ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہیں اور. جب ہم فلسطینی مسلمانوں سے بات کرتے ہیں نا تو بڑے پیار سے پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس تمہارا ملک ہے، تمہارے پاس تمہاری آزادی ہے، تمہارے پاس تمہاری فوج ہے، تمہارے پاس تمہاری فضائیہ ہے، تمہاری نیوی ہے، تمہارے پاس تمہارے ایٹمی ہتھیار ہیں. تم عزت سے سر اٹھا کر اس دنیا میں رہ سکتے ہو. ان مسکین فلسطینیوں کو کوئی پاسپورٹ نہیں دیتا کوئی ملک اپنا. ان کے پاس مہاجر پاسپورٹ ہوتے ہیں. کوئی اسرائیل ایشو کرتا ہے یا اردن ایشو کرتا ہے یا کوئی مصر دیتا ہے. ان بیچاروں کو کوئی ملک قبول نہیں کرتا. یہ حسرت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی زمین، کوئی جگہ ملے جہاں پر ہم اپنے بچوں کے لیے گھر بنا سکیں. کبھی ایک قصبے سے نکالے جاتے ہیں، دوسری جگہ مہاجر بن جاتے ہیں، وہاں سے نکالے. غزہ میں تمہارے خیال میں یہ 20 لاکھ مہاجر، 20 لاکھ فلسطینی کدھر سے آئے؟ کیا یہ غزہ میں رہا کرتے تھے؟ یہ پورے فلسطین کے مقامی باشندے ہیں جو صدیوں سے، ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد تھے. یہودیوں نے ان کے علاقوں پر، ان کے گاؤں پر قبضے کرنے شروع کر دیے اور ان کو دھکیل دھکیل کر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ایک طرف جنوبی کنارے کی جانب اور پھر غزہ کی جانب دھکیلتے چلے گئے. غزہ کے 20 لاکھ ان کے خاندان اور آباء و اجداد کو دیکھو تو فلسطین کے چپے چپے سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ غزہ کی پیدائش نہیں ہے، یہ غزہ کی مقامی آبادی تو نہیں ہے، یہ تو ریگستان ہے، صحرا تھا یہاں. یہ سارے وہ فلسطینی ہیں، کوئی مسجد اقصی کے آس پاس آباد تھا، کوئی نابلس میں تھا، کوئی الخلیل میں تھا، کوئی رم اللہ میں تھا. یہ پورے فلسطین کے مسلمان ہیں جن کو اپنے گھروں سے کئی دفعہ نکالا جا چکا ہے. ایک دفعہ نہیں، ایک بستی سے نکلتے ہیں، دوسری جگہ آباد ہوتے ہیں، پھر کچھ سالوں بعد یہودی وہاں سے نکال دیتے ہیں، جو کچھ بنایا ہوتا ہے سب تباہ ہو جاتا ہے، پھر نکل کے تیسری جگہ چلے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں پاکستان دیا ہے. اس پاکستان کی ناقدری نہ کرو. بہت جلد تم لوگ آزمائے جاؤ گے. بہت جلد تم پر بھی ہندو مشرک اسی طرح مسلط کیے جائیں گے. اور اچھی طرح سمجھ لو کہ جو ظلم یہودی اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر کر رہا ہے، اس سے بدترین دشمن، اس سے بدترین ظلم ہندو مشرک تمہارے اوپر کرے گا. تم سمجھ رہے ہو کہ آج صرف غزہ کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے اور تمہاری باری کل نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آج اگر تم بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی گزارو گے، آج تم اپنے میوزک فیسٹیول کرو گے، آج تم اپنی خوشیاں مناؤ گے، آج تم اپنی زندگی میں مست اور مگن رہو گے، تو اللہ کی قسم اللہ تمہارے لیے ہلاک و خان بھیجے گا، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو اس کے بعد کہ اللہ تمہیں رکھ کر کچھ کرے. تمہاری فصل کاٹی جائے گی. پھر اللہ کو شیروں اور دلیروں کی ضرورت ہے، ہجوم آبادی بغیرت، بے شرم، بے حیا لوگوں کی نہیں. 2 ارب کے مسلمانوں میں سے اکثریت کی فصل اب کاٹی جائے گی. اسی بات کو سیدی رسول اللہ نے ملحمۃ الکبریٰ فرمایا، بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ. اور آنے والا دور جنگوں کا ہی دور ہے.
اور اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار نہیں کیا، تم بہت خسارے میں ہوگے۔ پھر آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے، شروع ہو چکی، چھوٹی چھوٹی جنگیں اس کی ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، وہ بھڑک کے ہر ملک کو ایک ایک کر کے اپنی لپیٹ میں لیتی رہیں گی، جنگ تو شروع ہو چکی۔ کسی لمحے دنیا میں کسی بھی جگہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک پر کسی بھی وقت جنگ مسلط ہو سکتی ہے، پاکستان سمیت بھارتی مشرق بالکل تیار بیٹھے، اور اس قوم کی اور اس کی اشرافیہ کی ترجیحات، جمہوریت، الیکشن، پارلیمانی نظام، الیکشن کا نشان کس کے پاس ہوگا، الیکشن کی تاریخ کب ہوگی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کتنے جلال میں ہے اس پاکستانی قوم اور اس کی قیادت اور اشرافیہ سے، اور تم لوگوں کی چیخیں آسمانوں تک جائیں گی، کیونکہ تم میں اہل غزہ کا صبر بھی نہیں ہے، تم میں اہل غزہ کا ایمان بھی نہیں ہے، تم میں اہل غزہ کی استقامت اور جرت بھی نہیں ہے، تم دنیا میں لتھڑے ہوئے منافق، موت کے خوف میں گرفتار، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ناپاک لوگ بن چکے ہو۔ اللہ کے فیصلے اب نظر آنے لگے ہیں، جو کچھ فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے وہ فرقان ہے پوری مسلمان دنیا اور پوری انسانیت کے لیے۔ انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اب کوئی نیوٹرل نہیں ہے، یا آپ اہل غزہ اور مسلمانوں اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ دجال کی فوجوں کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر خاموش بھی ہیں تو آپ دجال کے ساتھ ہیں، اب کوئی نیوٹرل نہیں ہے، اب کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، آپ یا حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں۔ آپ یا اللہ کی جماعت میں ہیں یا آپ دجال کے ساتھ ہیں، آپ سیدی رسول اللہ کی فوج میں ہیں یا آپ شیاطین کے ساتھ ہیں۔ اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کر لینا، اہل غزہ کی جو مدد کر سکتے ہو اس وقت کرو، یہ اہم نہیں ہے بات کہ ہمارے وسائل کتنے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار کتنے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے، صرف ہمارے پاس غیرت نہیں ہے۔ یمن چھوٹا سا ملک ہے، اس نے کھل کر اعلان جنگ کر دیا یہودیوں اور امریکہ کے خلاف، کیونکہ وہ خود تکلیف میں رہے برسوں، پچھلے کئی برس سے ان پر ظلم ہوتا ہے، اس لیے وہ اہل غزہ کی تکلیف اور دکھ سمجھتے ہیں، اس لیے جو بھی طاقت ان کے پاس تھی، چاہے وہ میدان جنگ میں اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے، مگر اللہ کے حضور وہ سرخرو ہو گئے، انہوں نے کھل کر اعلان جنگ کر دیا یہودیوں کے خلاف، اور جو کچھ ہو سکتا تھا ان پر ہتھیار بھی فائر کیے، مگر ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، 2000 کلومیٹر دور ہے وہ میدان جنگ سے۔ جو طاقت مصر کے پاس ہے، جو طاقت ترکی، پاکستان اور ایران کے پاس ہے، وہ کافی ہے اسرائیل کا قیمہ بنانے کے لیے چند گھنٹوں کے اندر، لیکن کوئی کرے تو شاید ابھی اس امت کی آزمائش باقی ہے۔ اللہ مزید اس میں سے جو قرآن کی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کون ہیں جو اپنے وعدے کے سچے ہیں اور اپنے جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں، اور کون کون ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے پورا ہونے کے منتظر ہے۔ اگر کوئی اہل فلسطین یا اہل غزہ والا ملے نا تو اس کے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ ان کی دعا رد نہیں ہوگی، وہ اس وقت پوری امت کے لیے آزمائش بن چکے ہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہ بخشا جائے گا، جو نیوٹرل ہے یا ان کے خلاف ہے وہ جلایا جائے گا۔ اپنی فکر کرو، وہ کامیاب ہو گئے، 57 مسلمان ملک ہم سمجھتے تھے آزاد ہے اور اہل غزہ پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، پتہ لگا اہل غزہ ہی آزاد ہیں اور 57 مسلمان ممالک پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ مالک گواہ رہنا، ہم سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہم مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہیں، ہم مسجد نبوی کے ساتھ ہیں، ہم مسجد حرام کے ساتھ ہیں، ہم اہل غزہ کے ساتھ ہیں، ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں کفار اور مشرکین اور یہودیوں اور خوارج سے،
ہم برات کا اعلان کرتے ہیں مسلمانوں کی بغیرت قیادت سے، ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ ہماری دعائیں، ہمارا مال، ہماری جانیں مسجد اقصیٰ کے لیے حاضر ہیں، ہمیں اس ظالم جماعت میں شامل نہ فرمانا میرے مالک، اور ہمیں اپنی ان اہل ایمان میں شامل فرمانا جو آج فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے سیدی رسول اللہ کی بشارتوں کے مطابق سرفروشی اور جاں بازی سے اپنے آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جس سے آپ راضی ہیں، وہ آپ سے راضی ہیں، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں۔ اس جماعت میں شامل فرمانا جو غزوہ ہند میں شریک ہو اور دہلی کو فتح کرے۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو غزوہ شام میں شریک ہو اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائے۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو خلافت الحمد النبوہ کو قائم اور نافذ کرنے والی ہو۔ ہمیں حیات طیبہ اور رزق کریم اور حسن الخاتمہ کے ساتھ، اور جب وقت آئے تو شہادت کی موت عطا فرمانا جیسے اہل غزہ کو نصیب ہو رہی ہے۔ مالک ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، ہم کمزور ہیں، ہم ان کے اعمال سے بری ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے اس عذاب سے ہمیں نجات دے، اور ہمیں ایسے حکمران عطا کر جو سوائے آپ کے کسی اور سے نہ ڈرتے ہو۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی وقت کا عطا فرما، ہمیں وقت کے خالد بن ولید عطا فرما، ہمیں وقت کا سیدنا عمر عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو امام مہدی کے ساتھ ان یہودیوں کا خاتمہ کرے گی، دجال کا خاتمہ کرے گی۔ اس جماعت میں شامل فرمانا جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے آخری زمانے کی تمام بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ مالک گواہ رہنا ہم ان ظالموں سے بری ہیں، مالک گواہ رہنا ہم ان ظالموں سے بری ہیں، مالک گواہ رہنا ہم ان ظالموں سے بری ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔